ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ شرق و غرب میں چرچا ہے ان کے پیار کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا۔ آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں جو فضائل اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے سالانہ انعقاد پذیر ہوتا ہے، ہم سب کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید بشارت علی شاہ صاحب بخاری زیرہ شرفہ، جو سال ہر سال سے یہاں حب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی خوشبو تقسیم کر رہے ہیں، پیغام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اجاگر کر رہے ہیں۔ آپ کے زیر صدارت یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس اجتماع میں سادات کرام کے جلووں کے اندر بیٹھ کے مجھے اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب بخاری وہ بھی رونق افروز ہیں، اور ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصل آباد گوین کے امیر حضرت پیر سید محمد عامر سلطان شاہ صاحب بخاری الحسینی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے نوجوان رہنما حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، حضرت پیر سید محمد حبیب شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، حضرت سید اکرام حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، حضرت پیر سید نوید شاہ صاحب گیلانی، اور حضرت پیر سید محمد محبوب شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ۔ یہ سادات کرام یہاں رونق افروز ہیں۔ بالخصوص آج میری یہاں حاضری ہمارے مرکز صراط مستقیم لاہور سے
دورہ حدیث شریف سے فارغ التحصیل ہونے والے سید زادے حضرت پیر سید محمد ظہیر حسین شاہ صاحب زید شرفہ، آپ کے پیغام محبت پر میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ان سب سادات کی دعا میرے حق میں اگر قبول ہو جائے تو دونوں جہاں کی سعادتیں مجھے میسر آ جائیں گی۔ ہمارے الغالبون جو ہمارا یوتھ ونگ ہے پورے ملک کے اندر، اس کے سربراہ علامہ محمد زہیب جلالی صاحب اور دیگر ہمارے بہت سے ذمہ داران موجود ہیں، مولانا ہمارے ثناء اللہ جلالی صاحب، سب کی کوششوں کو رب ذوالجلال اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کے اس اجتماع کے اندر ایک اہم مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لفظ سنی کا معنی کیا ہے۔ اور یہ اس موضوع پر اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معنی سید الشہداء نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جی سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے بیان کیا تھا۔ تو اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور بالخصوص جب اندھیرے چھا رہے ہوں اور کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہنے کا زمانہ ہو اور غلط پراپیگنڈے کی وجہ سے حق کو چھپایا جا رہا ہو، تو یہی حسینیت ہے جو یزیدیت کے خلاف ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ سنی ہونے کا معنی محب اہل بیت ہونا ہے۔ سنی ہونے کا معنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا عقیدت مند ہونا ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سے دلائل میرے پاس موجود ہیں، لیکن سر فہرست میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنے طور پر ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے اور اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ اور جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائیں کہ میں تو اس حکم کو پہنچانے والا ہوں، اصل حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر تو مزید اس فرمان کو سننا، سمجھنا اور آگے پہنچانا یہ حسینی مشن ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کے سپاہی ہونے کا ایک کردار ہے۔ الکامل کے اندر تیسری جلد میں یہ حدیث شریف موجود ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی ہونے کا معنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ 1994 میں بارہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز پہ کربلا معلیٰ میں حاضر ہوا اور کئی دن وہاں گزارے۔ اسی دوران جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مدرسہ ہے،
جو آپ نے شروع کیا تھا اس میں میں زیر تعلیم تھا، تو مکتبہ المکتبۃ القادریہ العامہ، اس میں روزانہ پچھلے ٹائم میں اس بارے میں ریسرچ کرتا تھا کہ یہ ہمیں جو سنی کہا جاتا ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت وہاں مطالعہ میں مجھے حدیث ملی، اپنی کتاب تو میں نے بعد میں خریدی، تو اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، 419 صفحے پر امام ابن الاسیر نے الکامل کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، جو دار الکتب العلمیہ کا چھاپا ہے۔ کہتے ہیں کہ اولم یبلغکم قول مستفید، یہ خطاب کربلا کی دھرتی پہ آپ نے کیا۔ اے لوگو، کیا تمہیں اس مشہور فرمان کا نہیں پتا؟ یہ کہنے کے بعد سب جب متوجہ ہوئے کہ کس حدیث کی بات کر رہے ہو، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی، کہ میں اس فرمان کی بات کر رہا ہوں جو رب ذوالجلال کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں بھائیوں کو بٹھا کے ہمیں سمجھایا۔ قال لی ولأخی، یعنی مجھے اور میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ کی، یہ سبق پڑھایا۔ اب یہ ساری اس کی جہتیں بڑی منفرد ہیں کہ مدینہ منورہ کا سبق کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب اس حدیث کا حوالہ اپنی گفتگو میں دے رہے ہیں۔ یزید پلید کو سرنگوں کر کے آپ نے جو ملت پہ احسان کیا وہ تو ایک بہت بڑا احسان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ بھی کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے کہ جس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا، تو پھر چلتے چلتے یہاں سمندری تک آیا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو فرمان کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے یہ فرمایا، انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ کیا بات۔ انتما، تم دونوں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کو فرمایا، ان دونوں حضرات کو، دونوں شہزادوں کو، انتما سیدا شباب اہل الجنہ، آپ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، وقرۃ عین اہل السنہ، اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اہل سنت کہتے ہیں سنی کو۔ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ اے حسن و حسین تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو ایک تو اس حدیث سے ہمیں بہت بڑا تحفہ یہ ملا کہ اگر ہمارا نام اہل سنت داتا صاحب نے رکھا ہوتا تو پھر بھی بڑا ہمارا اعزاز تھا۔ اگر ہمارا نام اہل سنت غوث پاک نے رکھا ہوتا تو پھر بھی ہم اس کو بڑا شرف سمجھتے۔ اگر ہمارا نام اہل سنت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا پھر بھی ہم فخر سے بتاتے۔ اگر ہمارا نام اہل سنت شہید کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے رکھا ہوتا تو پھر بھی ہم ہر کسی کو بتاتے۔ لیکن یہ تو بات ہی بڑی اونچی ہے
کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محب اہل بیت کا نام سنی رکھا ہے. قرۃ عین اہل سنہ. ایک بار میں آپ سب کو اپنے ساتھ پڑھاؤں گا یہ نبوی سبق اور حسینی ورد. سب پڑھو. انتما سیدہ شبابی اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک سند ہے. کس کے لیے؟ محب اہل بیت کے لیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب کوئی بہت بڑا اعزاز ہو تو اس کے دعوے دار کئی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی شان ہوتی ہے. ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ یہ وصف تو میرے اندر ہے، کیونکہ وہ وصف بڑا بلند ہے. اور جب وصف جنت کی ٹکٹ ہو تو پھر تو ہر کوئی اس کا دعوے دار بنے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ نے تقریباً 10,000 سے زائد جو فرمان ہیں وہ مستقبل کے لحاظ سے دیے امت کو، کہ جب جھگڑے ہوں گے تو میں فیصلہ پہلے کر کے جاؤں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ حب اہل بیت پر بھی جھگڑا ہونا ہے. اور پھر جب اس جھگڑے سے یہ ٹائٹل نکلے گا آگے تو پھر آگے اس میں بھی جھگڑا ہونا ہے. تو پھر یہ سارے جھگڑے ختم کرنے کے لیے میں ان دو شہزادوں کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ محب اہل بیت ہے. اپنے طور پر کوئی کروڑ بار کہتا رہے اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی فرما دیں تو قیامت تک کے لیے بہار ہی بہار ہے. کہ ٹائم تھوڑا ہے اور بات بڑی لمبی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک پہنچنا ہے. اور ہر صدی کے ہر سال میں ہمارے پاس ہر مہینے میں دلیل ہے کہ یہ بات کس طرح چل کے آئی. تو اس واسطے مختصر بھی بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. قرۃ عین اہل سنہ. تو اہل سنت جب نام رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں بلا جھجک یہ کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنی عمر لفظ اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت کی ہے. اور یہ دونوں ہی ہماری پہچانیں ہیں. جب بات ہو رہی ہو یہود نصارہ ہندو سکھ کے مقابلے میں پہچان کی، تو اس وقت ہماری پہچان اسلام ہے. اور جب اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں پہچان کی بات ہو تو اس وقت ہماری پہچان اہل سنت ہے. تو دونوں ہی اپنی جگہ ضروری ہیں اور کسی کو بھی ڈیگریڈ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اسلام تو ویسے ہی بار بار اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور اہل سنت کا ذکر بھی جو اصحاب عدالت ہیں اور شرائط ان کے مطابق قرآن کی متعدد آیات میں موجود ہے. لیکن ان لفظوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حق والوں کا یہ نام رکھا. تو آج ہمیں شوق سے بتانا چاہیے کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں. ہماری تاریخ کو 1-2 صدیوں کی نہیں ہے، ہم تو مکی مدنی پنیری ہیں.
اور ہمارا رابطہ ڈائریکٹ صفحہ سے ہے، اور ہمارے عقیدے کی چادر چھوٹی سی نہیں کہ یہیں آگے پیچھے کرنے سے کوئی حصہ ننگا ہو جائے، ہماری چادر یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا، اب ہمارے پیر ہمیں کوئی لقب دے ہم شوق سے بتائیں، اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لقب دیا ہے وہ ہم چھپاتے پھرے، تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو اس واسطے اہل سنت کی قوت اور تقویت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم جدھر بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہاں اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتے رہو۔ چھپے تو وہ جو چور ہو، چھپے تو وہ ہو جس کے بڑوں نے کوئی چوری کی ہو، چھپے تو وہ ہو جو امت کی فصل کی کوئی جڑی بوٹی ہو، تو پھر نیچے نیچے چھپتی رہے۔ چھپے وہ جن کی رجسٹریشن برطانیہ کی حکومت نے کی ہو، ہماری رجسٹریشن تو عرش سے ہوئی ہے اور ماہ مدینہ نے پہنچائی ہے۔ ہمارا نام اہل سنت ہے، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ اس بنیاد پر یہ اتنا خوبصورت نام، تم رشتہ داروں کے پاس گئے ہو وہاں بھی اپنا سنی ہونا بیان کرو، بلکہ رشتہ داری بناتے وقت بھی لفظ سنی کے زیر سایہ رہو۔ جنازہ پڑھتے ہوئے، جنازہ پڑھاتے ہوئے، زندگی بھر میں تم دفتر میں ہو، دکان میں ہو، کھیت کھلیان میں ہو، سفر پر کہیں ہو، تو اپنے سنی ہونے کا اظہار کرو۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ روزانہ کم از کم 24 بار اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتے رہیں تو کیڑے مکوڑے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک فیصلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ سنی یہ کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، کیونکہ سنی زبان رسالت سے نکلنے والا لفظ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا اظہار کتنا ضروری ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ کہ اس کا معنی ہے محب اہل بیت۔ سنی کا معنی ہے محب اہل بیت۔ یہ معنی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، یہ معنی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے، یعنی بر صغیر کے لحاظ سے ہم بتائیں تو یہ معنی یہاں بھی ہے، اور یہ معنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو محب اہل بیت ہو۔ کیا بات ہے۔ اب جب یہ پہلا فیصلہ کہ دعویٰ جو بھی کرتا پھرے ہم انہیں روکتے نہیں، لیکن یہ ہے کہ سند محبت کسے ملی ہے، اور وہ بات بھی یہ نہ ہو کہ آواز آئی اور کسی نے کہا، بلکہ وہ لکھی ہوئی بات ہو، سند سے آئی ہو، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنائی ہو۔ تو اس کے ساتھ اگلا فیصلہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ جب یہ سنی ٹائٹل جو عقیدے کے لحاظ سے جنت کی ٹکٹ ہے، عمل کا آگے تو علیحدہ حساب ہے، یہ جس وقت اس کا تعارف ہو جائے گا پوری طرح تو پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی کہ وہ لوگ جن کے دامن پر کئی داغ ہوں گے، جنہوں نے کئی چوریاں اور ڈاکے کیے ہوں گے، جن کے دامن پر مسلمانوں کی قتل و غارت کا خون ہوگا، اور وہ چاہیں گے کہ ہمیں زمانہ پارسا سمجھے، تو وہ پھر ایسی چادر تلاش کریں گے کہ جس پر کوئی داغ بھی نہ ہو، تو وہ پھر اپنے آپ کو
अहले सुन्नत वल जमात कहलाना शुरू कर देंगे और फिर उसकी रजिस्ट्रेशन भी अपने नाम करवा लेंगे। तो फिर अहले हक को उस वक्त भी तो सहारा चाहिए कि एक तरफ से तो ये टाइटल आजाद हुआ और सनद मिली कि ये है गुलामी अहले बैत की सनद, और अगर फिर दूसरे चोरी कर ले जाएं तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे किया कि नहीं, मैं इसकी निशानियां बताता हूं, मैं इसकी शर्तें बताता हूं। कोई भी दरख्त पहचाना जाता है तो अपने बीज से पहचाना जाता है या अपने फल से पहचाना जाता है। अगर कीकर दावा करे कि मैं बेर हूं तो ये कैसे माना जाएगा? अगर कीकर ये दावा करे कि मैं माल्टा हूं, मैं खजूर हूं, तो लोग कहेंगे जरा अपना बीज तो चेक कराओ और अपना फल तो चेक कराओ। देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्ना। ये नहीं कि जो चाहे ऊपर चादर ले मैं सुन्नी हूं, नहीं, सुन्नी होने की शर्तें हैं। सुन्नी होने के लिए बीज भी चेक होता है, फल भी चेक होता है, सीना भी चेक होता है, चेहरा भी चेक होता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जिस वक्त ये झगड़ा होगा कि फिर सुन्नी कौन है, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नी होने की अलामतों में से एक अलामत यह है कि उसका सीना बुग़्ज़ अहले बैत से खाली हो, उसका सीना बंजर ना हो, उसका सीना बुग़्ज़ हुसैन से भरा हुआ ना हो, बुग़्ज़ अहले बैत से खाली हो। उर्फ़े आम में यूं समझो कि उसका सीना चीरा जाए तो उसके दिल के आधे हिस्से पे हसन लिखा हो, आधे पे हुसैन लिखा हो। तो हमारा किसी से झगड़ा नहीं कि सुन्नी कोई ना बने, हम तो सबको बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि चोर दरवाजे से ना बने कि चादर खींच के अपने दाग छुपाने के लिए अपने ऊपर आले सुन्नत का की चादर लो, तो ऊपर से आले सुन्नत बनने से नहीं, अंदर से आले सुन्नत बनने से काम होगा, क्योंकि दिल देखा जाएगा। दिल में क्या है? जिस दिल में बुग़्ज़ इमाम हुसैन, बुग़्ज़ इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हो, बुग़्ज़ सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हो, बुग़्ज़ हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हो, ऐसे दिल को कभी सुन्नी दिल नहीं कहा जा सकता। तो लिहाजा वो लोग शिकस्त खा गए, कोशिश उन्होंने बड़ी की मगर चला ना सके अपनी उस दो नंबरी को। चूंकि अहले सुन्नत होना, उसके लिए बीज की गवाही भी जरूरी है और फल की गवाही भी जरूरी है। मुहिब्बे अहले बैत या मुहिब्बे सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम, इसके लिए जिस चीज का भी दावा है उसके लिहाज से देखना पड़ेगा। अब हुब्बे अहले बैत सिर्फ अगर उन दलाइल को हम देखें तो वो तो अपनी जगह, लेकिन अगर हम मुआशरे के अंदर बीज इसका देखें या इसकी पैदावार देखें तो फिर भी फैसला वाज़ेह है। जो शख्स मुहिब्बे अहले बैत हो उसका स्टेटस क्या होता है? स्टेटस ये होता है कि वो महबूबे खुदा होता है, महबूबे खुदा होता है। अरे ये तो अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम हैं कि जिनमें से हर एक के लिए नामजद हदीसें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्बा मन युहिब्बुहु, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। रब मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी प्यार कर, इनके प्यार करने वालों को भी महबूब बना ले। और ये तो बड़ा ऊंचा मकाम है। यहां तो इतना एजाज मिलता है
کہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، وہ کعبۃ اللہ کا مسافر نہیں تھا، نہ ہی مسجد اقصی جانا چاہتا تھا، ایک بندہ تھا، بندے ہی سے ملنا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے اس کے رستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا کہ اس کا انٹرویو کرے۔ حالانکہ رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے، فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ فرشتہ سوال کرے، یہ بندہ جواب دے، اور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے بیان کریں، اور چلتے چلتے بات 15ویں صدی تک پہنچے، قیامت تک پہنچے، عرب و عجم میں پہنچے۔ یہ انٹرویو اس نقطہ نظر کے پیش نظر تھا، ورنہ رب تو جانتا تھا کہ یہ بندہ جو گھر سے نکل رہا ہے یہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ تو پہلا سوال فرشتے نے کیا جو شکل انسانی میں کھڑا تھا، کہا اینا تریدو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سامنے جو بستی ہے، اس بستی میں ایک ہستی ہے، اور اس ہستی میں کمال مستی ہے، اور میری آنکھ اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے، کیونکہ اس پر ہر وقت میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ یعنی میں اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ سمجھو کہ ایک کامل مرید اپنے ایک کامل شیخ سے ملنے جا رہا ہے۔ تو فرشتے نے دوسرا سوال کر دیا، هل لك عليهم من نعمة تربها، تم کس مقصد کے لیے اسے مل رہے ہو؟ کیا اس کا ظاہری حسن تجھے اپنی طرف اٹریکشن سے لاتا ہے؟ اس کا کوئی دنیاوی بڑا عہدہ کہ وہ وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کا مال، پیسہ، درہم، دینار، یا تمہارا کوئی مشترکہ کاروبار، یہ کس وجہ سے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا، اس بندے نے کہا، غیر انی احببتہ فی اللہ، میں جاتا اسی کے پاس ہوں، محبوب میرا یہ ہے، لیکن میں اس کے پاس اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں جاتا، میں اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں جاتا، میں اس کے کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں جاتا، میں درہم و دینار یا کاروبار کی وجہ سے نہیں جاتا، میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ اس کے پاس بیٹھوں تو دل کا میل اترتا ہے، اس کی باتیں سنوں تو سینہ روشن ہوتا ہے، اس کا چہرہ دیکھوں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ احببتہ، محبوب یہی ہے، لیکن ہے اللہ کے لیے کہ یہ مجھے اللہ کا پتہ بتاتا ہے، میں اس لیے پیار کرتا ہوں، اس کے پیسوں کی وجہ سے میرا اس سے پیار نہیں، اس وجہ سے کہ یہ مجھے رب تک پہنچانے والا ہے۔ اس پر فرشتے نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور آج رب نے مجھے بھیجا ہی تیرے لیے ہے۔ وہ سادہ مرید بڑا حیران رہ گیا، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہ مجھے تو محلے میں کوئی سلام نہیں کہتا تھا، برش معلیٰ سے انعام آیا ہے۔ فوراً پوچھا، رب نے تجھے کیا پیغام دے کے بھیجا ہے میری طرف؟ تو فرشتے نے کہا، اللہ فرما رہا ہے، احببتک کما تحبہ فیہ، تو نے اس نیک بندے کو میری وجہ سے اپنا محبوب بنایا، میں نے تجھے اس کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لیا۔ جب بندہ سید آل رسول علیہ السلام نہیں، عام انسان ہے، لیکن پارسا ہے، برگزیدہ ہے، اس کا محب جب محبوب خدا بن جاتا ہے اور اس کو محبوبیت کا درجہ مل جاتا ہے اور اس کو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے، تو پھر آل سے پیار پر کیا عوض ملے گا؟ جب عام پارسا کے پاس بیٹھنے والا شیطان کے پھندے میں نہیں آتا، وقت پہ نماز پڑھتا ہے، وقت پہ روزہ رکھتا ہے، اس کی آنکھ پاک ہوتی ہے، اس کے کان پاک ہوتے ہیں، تو جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہو تو اس کی آنکھ کتنی پاک ہوگی، اس کو قرآن کتنا یاد ہوگا، اس کا مسجد سے کتنا پیار ہوگا،
وہ شیطان پر کتنا حاوی ہوگا، وہ اللہ کے قرب میں کتنا آباد ہوگا، وہ بھنگ کے گھوٹوں سے کتنا دور ہوگا، اس کا سجدوں سے کتنا پیار ہوگا۔ اس بنیاد پر حب اہل بیت کی پروڈکشن اور پیداوار بھی تو دیکھنی ہے کہ پہلی صدیاں کیا بتاتی ہیں۔ اگر دوسری طرف ہوتی تو پھر وہ دکھائیں کا ان کے دعوے کے مطابق جو شجر حب اہل بیت ہے، کہیں کسی پھول کا نام داتا گنج بخش بھی ہے؟ کیا اس درخت پہ کہیں بابا فرید بھی ہے؟ وہ جو دعویٰ ہے حب اہل بیت کے درخت کا، کیا اس کے اندر کہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی ہے؟ اس کے اوپر کہیں کھلنے والے پھول کا نام غریب نواز بھی ہے؟ وہ شجر حب اہل بیت اور سوائے بھنگ کے گھوٹوں کے اور ملنگ کے دھمے کے کچھ بھی نہ ہو تو یہ تو توہین ہے اس کھیکر کو شجر حب اہل بیت کہنا۔ ہاں ہم سے پوچھو کہ گلشن حب اہل بیت کیسا کھلا ہے، تو پھر مدینہ منورہ سے لے کر پاکستان تک اگر ہر صدی کے ولیوں کو دیکھنا ہے تو اس گلشن میں ملیں گے۔ ہر طرف پارسائی، ہر طرف جہاد، ہر طرف علم، ہر طرف معرفت۔ تو یہ وہ درخت ہے کہ جس کے اندر اور باہر، بیج میں اور پھل میں ہمیں پتہ چل رہا ہے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضاہی سے بقا ہے آج بھی اب کی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ تو لفظ سنی کی یہ تشریح اب اس مشہور حدیث سے دیکھو جو دوسرا طبقہ بھی بڑے پیار سے پڑھتا ہے، تیسرا بھی بڑے پیار سے پڑھتا ہے، اور ہم تو ویسے ہی پیار سے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس لیے کہا کہ ان میں اس حدیث پر کسی کا اختلاف ہی نہیں، لیکن حدیث کی جب معنی کو فٹ کیا جائے گا کہ ہے کیا، تو پھر صرف سنی کے سینے میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کا لائحہ عمل دیا قیامت تک کے لیے، پہلے نبی علیہ السلام ان کی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ جب تک وہ ہیں اس وقت تک ڈیوٹی ہے، سنبھالنا ہے غلاموں کو، پھر نئے نبی آئیں گے وہ سنبھالیں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں اور قیامت تک کی حفاظت غلاموں کی میں نہیں کرنی ہے۔ ہر درد کا علاج، ہر دکھ کی دوا، ہر مسئلے کا حل، ہر فتنے سے بچاؤ، بالخصوص ایمان کی سیکورٹی کہ ایمان کیسے محفوظ رہے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی بھاری قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کب تک؟ قیامت تک کے لیے، ایک دو صدیوں کے لیے نہیں۔ آگے وہ لفظ آتے ہیں، وہ کیا ہے، ان کا کردار ان دو چیزوں کا کیا ہے؟ فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ایک دو صدی نہیں، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے قائم رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کب تک؟ فرمایا حتی یرد علی الحوض،
کہ میری دی ہوئی سیکورٹی 4-5 صدیوں کی نہیں، فرمایا جن کے میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں اگر تم باوفا رہو گے تو یہ حوض کوثر تک تجھے لے کے آئیں گے، حتی یردا علی الحوض۔ اب ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، وہ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ فرمایا یہ دو چیزیں میں تمہاری حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، دونوں تمہاری حفاظت کے لیے، اور حفاظت ہونی تب ہے جب تم نے ان سے رابطہ رکھنا ہے، یعنی حفاظت کے لیے ان دو چیزوں پر سرکار نے کوئی شرط نہیں لگائی، شرط امت پر لگائی کہ تم نے رابطہ ان سے رکھنا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، یعنی کمی ان میں نہیں آئے گی کسی صدی میں بھی، نہ آل میں نہ قرآن میں، اگر کوئی ڈوبے گا تو کمی اس میں آئے گی۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تمہارا ان دونوں سے تعلق رہے گا تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ امت پر ہے کہ رابطہ کیسا رکھتی ہے ان دونوں کے ساتھ۔ یہاں بڑی قابل غور بات ہے، ابھی جب میں بیان کر رہا تھا کہ سنی ہونے کا مطلب محب اہل بیت ہونا ہے، تو شاید کوئی سوچ رہا ہو تم تو یہ بھی تمہاری تقریریں ہیں کہ سنی ہونے کا مطلب محب صحابہ ہونا ہے، تو کیا یہاں تم نے معنی بدل دیا ہے کہ یہاں کہہ رہے ہو کہ سنی ہونے کا مطلب محب اہل بیت ہونا ہے، اور کبھی کہتے ہو کہ سنی ہونے کا مطلب محب صحابہ ہونا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ تب تعارض ہو کہ جب محب اہل بیت محب صحابہ بنے بغیر مانا جائے، یا محب صحابہ محب اہل بیت بنے بغیر کامیاب ہو جائے، تو پھر تو یہ ہو گیا کہ یہ معنی آدھا بیان کر رہے ہو، تو میں تو پورا بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اب اس حدیث میں سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب دھڑے بندی ہو سکتی ہو، دو بڑی ہستیاں ہیں اور وہاں دھڑے بندی کا امکان ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، تو اب کچھ کہیں گے ہم ایک کے ساتھ الیک سلیک بناتے ہیں، کچھ کہیں گے ہم دوسرے کے ساتھ بنا لیتے ہیں، تو اس طرح پھر دونوں کے ساتھ جدا جدا تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن جب دو ایسی ذاتیں ہوں کہ جن میں دھڑے بندی ہو ہی نہیں سکتی، کہ وہ آپس میں جدا ہو ہی نہیں سکتی، تو اب یہاں پر دھڑے بندی کرنے والوں کا داؤ نہیں لگے گا، کیونکہ جب وہ دونوں آپس میں دوسرے کے خلاف بات سننے کو تیار ہی نہیں، تو جو آئے گا اور دوسرے کا گلہ کر کے اس کے ساتھ لگنا چاہے گا، یہ اس کو دھکا دے کے باہر نکالے گا کہ میں تو اس کا گلہ سن ہی نہیں سکتا، اور تو اس کا گلہ سنا کے میرا ساتھی بننا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لن یتفرقا، لن یتفرقا، فرمایا یہ دونوں قیامت تک تو جدا نہیں ہوں گے، اور آگے کی بھی امید کوئی نہ رکھے، جب قیامت تک نہیں ہوں گے تو پھر بھی نہیں ہوں گے۔ لن یتفرقا، تو یہ تھا کہ مستقبل میں جس طرح ہوا، پھر نفس الامر میں آج ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم قرآن کی پارٹی ہیں، قرآن کی پارٹی ہیں، قرآن کے حافظ بنائیں گے، قرآن کے قاری بنائیں گے، قرآن کی تفسیریں لکھیں گے، قرآن کے لیے مدارس بنائیں گے، ہزاروں لاکھوں ہمارے سٹوڈنٹ ہوں گے، لیکن پھر خلافت رشید ابن رشید جیسی کتابیں لکھیں گے یزید کی شان میں، قرآن سے رابطے کا دعویٰ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور بغاوت، تو قرآن نے کہا میں ایسوں کو نہیں مانتا،
کہ میں جن کے گھر آیا ہوں اسے نہ مانتے ہو تو کیا بات. اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں تو بڑی پابندیاں ہیں، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی شراب حرام، کبھی یہ کبھی وہ، یعنی شراب تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور انہوں نے ان کے اپنے انداز ہیں، انہوں نے کہا ہم آل کی پارٹی ہیں اور ہم محب ہیں ان کے، اور قرآن کہتے ہیں قرآن تو تھا ہی 40 پارے، وہ قرآن کہ جس کے بارے میں ایک حرف کے لحاظ سے کہیں کہ وہ بدل گیا ہے، قرآن اس سے منہ پھیر لیتا ہے کہ میں تیرا امام نہیں ہوں، میں تجھے جنت نہیں لے جاؤں گا۔ اور جس مذہب میں یہ ہو کہ پورا قرآن ہی بدل گیا ہے تو قرآن اس سے کیسے راضی ہوگا؟ تو جب قرآن راضی نہ ہو تو آل کیسے راضی ہوگی کہ ہم نے تو قرآن کے لیے پورا خاندان دے دیا اور تو ہمیں داؤ لگانا چاہتا ہے، ہم سے فراڈ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دو اطراف ہیں، ہم کسی کو بھی تانا نہیں دیتے، ہر ایک اپنی تلاشی لے لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ قیامت کے دن اگر سائیڈ پہ ہو کہ ہمیں بھی جامع کوثر لے دو، اس وقت نہیں، آج وقت ہے۔ اب ایک حرف، یہ عام عوام لوگ بھی سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بندہ کہے کہ قرآن کا ایک لفظ بدلا ہوا ہے، یہ ایمان اس کا ہو تو یہ کہیں گے تو کافر ہے۔ عوام یہ فتویٰ تو عوام بھی دیں گے اور برحق ہے۔ میرے پاس اتنی موٹی کتاب ہے، اب نہیں لایا، اس کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب، عربی میں کئی صدیاں پہلے کی اس فرقے کی لکھی ہوئی۔ اس کا موضوع کیا ہے کہ یہ کتاب اس بارے میں ہے کہ رب کا قرآن سارا بدل چکا ہے۔ آپ اس کی آیتیں پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں، مرزا قادیانی کو بھول جائیں۔ آپ اس کی آیتیں پڑھیں تو یہ جو امریکہ نے ایک قرآن بنایا ہوا ہے اس کو بھول جائیں۔ اور صرف وہ ایک کتاب نہیں، ان کی بڑی بڑی امہات الکتب کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں کہ قرآن بدل گیا ہے، قرآن بدل گیا۔ اب آپ دیکھیں، میں نہیں کسی کو الزام دے رہا کہ تم ایسے ہو، تم خود ہی ان دونوں کو دیکھ لو اور وہ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں کہ جو رشید ابن رشید کتاب لکھی گئی یزید کے فضائل میں، اس پر دستخط کس کس نے کیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کتاب پر کس فرقے کے کیا بات، بڑے بڑے اکابرین کے دستخط ہیں، خواہ ان کی سیاسی جماعتوں کے ہوں، خواہ ان کے شیوخ الحدیث ہوں، خواہ ان کی تبلیغی جماعت کے ہوں، تو دستخط کر کے تو سب نے یہ کہا نا کہ نانے کی جا نواسا بٹھایا نہ جائے گا۔ استغفر اللہ، کہ بنائے لا الہ تو ہوتا ہے خود نبی، نانے کی جا نواسا بٹھایا نہ جائے گا۔ یہ اس خلافت رشید ابن رشید جو یزید کی حمایت میں اس فرقے نے کتاب لکھی، شرم نہ آئی کہ قرآن کی آڑ میں سرکار کے خاندان سے کیا جفا کر رہے ہیں؟ اور دوسری طرف جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت کو اپنا ماٹو بنایا، ان کو دیکھو کہ وہ قرآن سے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ خود اپنے اس رویے کے گواہ ہیں۔ کروڑوں سلام ہوں اہل سنت کے اکابر کو کہ جنہوں نے 14 صدیوں میں بھی ہمارے عقیدے میں ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ اب یہ فتویٰ ائمہ کا میں بعد میں بیان کروں، یہ تو حدیث ہے
کہ سرکار نے فرمایا گمراہی سے تب بچوگے جب دونوں سے تعلق رکھوگے، کسی ایک سے نہیں۔ کسی ایک سے نہ رکھنے کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ ایک میں کوئی کمزوری ہے، اس لیے کہا کہ سچا ہوگا تب جب دونوں سے ہوگا، ورنہ سچا نہیں ہے تو جھوٹا تعلق تو کوئی کام نہیں دیتا۔ اب دونوں سے ہو تو پھر سینہ سنی ہو تو ہو سکتا، ورنہ دونوں سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنیاد پر سنی جب کہے گا میں محب قرآن ہوں تو ساتھ ہی مطلب ہوگا قرآن یہ آل کا باغی نہیں ہے۔ محب قرآن ہونے کے لفظ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ آل کا باغی ہے۔ اور سنی جب کہے گا کہ میں محب آل محمد علیہ السلام ہوں تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کو پشت کے پیچھے پھینکنے والا ہے، خود بخود ایک نام لینے سے دوسرا ذہن میں آئے گا، دوسرا سمجھا جائے گا۔ تو اس واسطے اگر میں سنی کا معنی محب اہل بیت کروں پھر بھی برحق ہے، محب صحابہ کروں پھر بھی برحق ہے، کیونکہ قرآن پر ایمان ہو ہی تب سکتا ہے جب صحابہ پر ایمان مکمل ہو۔ جس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا وہ سارا قرآن اگلی نسل تک تو پہنچائی صحابہ نے ہے، اس کے راوی صحابہ ہیں، اس کو آگے پہنچانے والے ہی صحابہ ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ لازم و ملزوم ہے دونوں پیاروں کا اکٹھا ہونا، کہ دونوں محبتیں ہوں۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب دونوں ہوں گی تو پھر رابطہ پکا رہے گا، پھر یہ لے کے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے اور میں ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے جام پلاؤں گا۔ اب اس کو میں ایک حوالہ دے کر آگے پھر مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا ویسے رنگ کالا نہیں، یہ ویسے ہے ان کی، نام اس کا کشف الغمہ ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اور یہ دوسری جلد ہے اور ایران کی چھپی ہوئی ہے، بڑی پرانی ہے۔ میں بس صرف یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی لن یتفرقا، جدا نہیں ہوں گے، اس پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فتویٰ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دھڑے بازی والوں نے چاہا کہ دھڑے بازی کریں مگر امام زین العابدین کو دھوکہ کون دے سکے۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ یہ ہے اس کے صفحہ نمبر 88 پر، قادم علیہ نفر من اہل العراق، عراق والوں کا ایک وفد آیا، ان کی کتاب میں لکھا ہے وفد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب امام کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ ہم حسینی ہیں، ہم عابدی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو طریقہ ان کا کیا تھا؟ ان کی کتاب میں لکھا فَقَالُوا فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرْ وَعُثْمَانَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کمینوں نے ان تینوں خلفائے رسول علیہ السلام کے خلاف بک بک شروع کر دی۔ ایک بولتا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتا ہے، دوسرا بولتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتا ہے، تیسرا بولتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتا ہے، اور وہ جملے جو آج بھی رٹے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں باغ کھا گیا، فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا۔ اب اس طرح انہوں نے بات شروع کر لی۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر میں نے باقاعدہ ان کے عقائد پر کتاب بھی لکھی ہے۔ امام زین العابدین افکار اہل بیت کے پی ایچ ڈی کا نام ہے، یعنی جو کربلا میں بھی ساتھ تھے، آخری رات کے بھی گواہ ہیں، اور اس کے بعد کے حالات بھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امانتیں جن کے سپرد کی ساری، اب انہیں کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ جس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں سنی تو آپ نے انہیں کہا تم ذرا چپ کرو، پہلے تم میری بات کا جواب دو، میں تجھ سے صرف قرآن کی 3 آیات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔
یعنی آل اور قرآن کیسے اکٹھے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ تاثر دے کر کہ ہم تمہارے تو ملنگ ہیں اور ان کے خلاف ہیں اور اس لیے ہمیں قبول کر لو، پاس بٹھاؤ. تو امام زین العابدین وہ پیر نہیں ہیں کہ جو سرکار کے خلفاء کا گلہ سن کے نذرانے وصول کریں، یا نذرانے تو دور کی بات ہے اسے پاس ہی بیٹھنے دیں. کیا بات. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مفتی بھی نہیں ہے کہ جو جب کوئی سوال کرے تو یہ نہ جان لے کہ کس سٹیشن سے بول رہا ہے. کیونکہ وہ دوسرا امام زاہبی نے لکھا ہے نا کہ ایک بندہ آیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو سوال کہتا ہے جس طرح آج ہم کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، کہتا ہے اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. تو امام زین العابدین سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ اس کو ضرور ہے. کیا بات. آپ نے فرمایا پہلے سوال تو صحیح کرو، تمہیں سوال کرنا بھی نہیں آتا کیسے؟ میں بتاتا ہوں، مجھ سے یوں پوچھو اخبرنی ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی وہاں زابی کی یہ لفظ ان صدیق کے تسالو، یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ ابو بکر کے بارے میں بتاؤ، کیا تم حضرت صدیق کا پوچھ رہے ہو؟ یعنی یہ آپ نے آگے سے اس کو لقمہ دیا تاکہ پتا چلے کہ اس کا سٹیشن کیا ہے، کہاں سے بول رہا ہے. یعنی ویسے تو بندہ اگر اندر سے بیمار نہ ہو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ابو بکر کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اسے بیماری ہو تو پھر یہ آل کا پیغام ہے کہ اس سے اتنا لفظ سننے کو بھی تیار نہیں. سبحان اللہ. کیا بات. کہ پہلے تم انہیں صدیق کہو تو پھر میں جواب دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق بتاؤ. کیا بات. وہ واقعی بیمار تھا، پھٹ گیا اور اتنا زبردست آگے سے یعنی اپنا اس نے چڑھائی کی کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اپنی بات واپس لے لے. یعنی اس قدر معذلہ شرمندگی محسوس کرے میں تو بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں کہ میں لفظ واپس لیتا ہوں. کہتا ہے تو سمی ہے صدیقہ، تجھ جیسا بندہ پڑھا لکھا اور پھر آلے نبی علیہ السلام، تم بھی اسے صدیق کہتے ہو. یعنی یہ اس کی چڑھائی تھی کہ کہہ تو بیٹھے ہیں لیکن فوراً کہنے نہیں، وہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے تو یہ ارادہ نہیں تھا، یا کوئی تعویل کرے. آپ نے امام زین العابدین تھے، امام حسین کے فرزند اور علی کے پوتے کی جرأت اور بصیرت کو دیکھیے. فرمایا یہ باتیں کہیں اور جا کرنا. سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، کہ ابو بکر کو میرے صدیق کہنے کے تو محتاج نہیں، انہیں تو نبیوں کے سلطان نے صدیق کہا ہے. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والانصار والمہاجرون، فرمایا یہ تو انصار سارے کہتے رہے ہیں، مہاجرین سب نے یہ کہا ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور تو آج میری غلطی نکالنے لگا ہے کہ میں نے ان کو صدیق کیوں کہا. اس پر پھر آپ نے آگے اس کو جو درس دیا، خدا کی قسم آج دوسرے فرقے کا جو بندہ غیر جانبدار ہو کے امیدوار بن کے حب اہل بیت کا وہ لفظ سنے تو تالے ٹوٹ جائیں گے. کیا بات. آپ نے فرمایا فخرج فذهب احب ابا بکر و عمر وتولہما، فرمایا نکل جا لیکن یہ میرا پیغام لے کے جا. احب ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پیار کیا کر، اور صرف پیار نہیں، اس سے اگلی ڈگری وتولہما، ان کا دیوانہ بن جا. ولائے ابی بکر، ولائے صدیق، ولائے عمر، یہ ہے درس اہل بیت. یعنی آپ نے اس کا پاس بیٹھنا برداشت نہیں کیا، اس کو بھیجا بھی ہے تو پھر پیغام دے کے بھیجا ہے. اب اس اگلا جملہ
وہ کوئی اور خطیب نہیں کہہ سکتا. کیا بات. کہہ سکتا ہے تو مولا علی کا پوتا کہہ سکتا ہے. اور آگے حکایت کر سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کا مرید کر سکتا ہے. نہ رافضی کر سکتا ہے نہ خارجی کر سکتا ہے. کیا جملہ تھا. فرمایا اب تیرے دل میں آئے گی کہ انہوں نے مجھے جھاڑ کے نکال دیا ہے. کہا میں نے تجھے خالی نہیں نکالا, میں ضامن ہوں آج. احب ابا بکر و عمر وتولہما ما کان من امر ففی عنقی. یہ ہمارا جو پنجابی کا کلچر ہے نا, اس طرح کوئی کر کے پھر تو میرے گڑے وچ پا لویں, یہ آخری آیت ہے. ففی عنقی, کہا میرے کہنے پر تو ان دونوں لیڈروں سے پیار کر. اگر قیامت کے دن جنت کی کسی چوکی پر کسی فرشتے نے روکا تو جنت لے جانا علی کے پوتے کا کام ہے. ما کانا من امر نکرہ تحت النفی ہے کہ کوئی بھی تیرا نقصان ہوا جنت کے لحاظ سے کہ تجھے کوئی لسٹ میں ویٹنگ لسٹ میں لگائے, کیوں لگائے, میں لے کے جاؤں گا. تجھے جنت نارمل سی ملے, کیوں ملے, میں پھر دوست تک لے جاؤں گا. ما کانا من امرن, کہیں حوض کوثر پہ, کہیں پل صراط پہ, کہیں میزان پہ اگر تجھے کوئی اس وجہ سے پرابلم بنے کہ تم نے میرے فرمان پہ عمل کر کے ابو بکر و عمر سے پیار کیا تھا لہذا مسئلہ کچھ خراب ہو گیا ہے, فرمایا میں ذمہ دار ہوں, سارے مسئلے میں حل کراؤں گا. یہ انداز ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس میں بھی میں نے اس لیے یہ بتا دیا کہ کہہ وہ سکتے ہیں ہم جیسوں کی کیا حیثیت, یعنی یہ ذمہ داری اٹھانا. اور یہاں پھر دوسرے دونوں ہٹ گئے, دوسرے دونوں طبقے. کس طرح؟ وہ خوارج جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو اپنا نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا, تو وہ رسول پاک کی نسل کے زین العابدین کی یہ اتھارٹی کیسے مانے؟ یہاں سے پتہ چلا کہ ان کی نسل میں بعد میں آنے والے امام زین العابدین بھی پروٹوکول رکھتے ہیں قیامت کے دن کہ فرشتوں کو پتہ ہوگا کہ زین العابدین نے بازو پکڑا تو ہم چھڑا نہیں سکتے کسی کا. ما کان من امر ففی عنقی, یہاں تک بات کر دی میرے گلے میں ڈال لینا. اگر کسی نے تجھے روکا تو یہ وہ طبقہ یہ نہیں بیان کر سکتا. اور دوسرا کیسے بیان کرے جن کی دن رات غذا ہی ابو بکر و عمر کو گالیاں دینا ہو, اور یہ بیان کریں امام زین العابدین کی طرف سے کہ ابو بکر و عمر سے پیار تو جنت کی ٹکٹ ہے, وہ کس طرح یہ بیان کریں؟ تو اب ہم نے کسی سے کچھ نہیں چھینا کہ کوئی کہے ہمیں اس طرف سے بھی کر رہے ہو, ہمیں اس طرف سے بھی کر رہے ہو, اور خود سب کچھ بن رہے ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے. اور انہیں میں کہہ رہا ہوں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اب یہ جو میں حوالہ پیش کر رہا تھا اس میں جب وہ ٹھہرے تو ان کی کتاب ہے اس کے لحاظ سے بات مکمل ہو سکے. جس وقت امام زین العابدین بولے قرآن اور آل دیکھو اکٹھی ہے, کہ جب یہ سازش ہونے لگی کہ آل کی پارٹی بن جائیں قرآن کو چھوڑ دے, کیونکہ قرآن جنہوں نے روایت کیا ہے ان کے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے, تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن پڑھ کے جواب دیا. آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر دیکھو, آپ نے انہیں فرمایا الا تخبرونی انتم,
کیا یہ آیت جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں تمہارے بارے میں اتری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو مہاجرین کے بارے میں اتری ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں کیا تمہارے بارے میں اتری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو انصار کے بارے میں اتری ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو تم نے خود کہہ دیا، دو کا فیصلہ تم نے اپنی زبان سے کیا، یعنی وہ ظاہر ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے بھی ان کے بارے میں آیت نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس وقت تھے ہی نہیں۔ تو پہلی آیت کے بارے میں کہا یہ مہاجرین کے بارے میں ہے، دوسری کے بارے میں وہ خود کہنے لگے انصار کے بارے میں ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب تیسری جو ہے وہ تم سے نہیں پوچھوں گا، میں وہ خود بتاؤں گا کہ وہ کس کے بارے میں ہے۔ تو قیامت تک کے لیے امت کا خلاصہ ہے 3 آیات میں، پہلی مہاجرین کے بارے میں، دوسری انصار کے بارے میں، اور تیسری قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں۔ اور امام زین العابدین نے کہا کہ پہلی بھی تمہارے بارے نہیں، تم خود کہتے ہو، اور دوسری بھی تمہارے بارے نہیں، تم خود کہتے ہو، اور تیسری میں کہتا ہوں تمہارے بارے میں نہیں، لہذا تم کہیں اپنی جگہ ڈھونڈو، قیامت تک جو اس امت کی سیٹیں ہیں وہ تو ساری پر ہو چکی ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ آیت پڑھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ انعام ہے مہاجرین کے لیے۔ کون ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، واموالہم، اپنے مالوں سے نکالا گیا، یعنی اپنی جائیدادیں چھوڑ گئے، گھر چھوڑ گئے اور گھروں سے نکل گئے۔ کیا لینے گئے؟ اب دھویں میں مارے ہوئے ذاکر کس سے کہانیاں بیان کرے؟ رب کا قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ، کہ یہ جو گھر چھوڑ کے گئے تھے پلاٹ لینے نہیں لے گئے تھے، رب کا فضل لینے گئے تھے، ورضوانا، رب کی رضا لینے گئے تھے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے کہ یہ جو گھر چھوڑ کے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے، جو امت کے اندر جن کو صحابہ میں مہاجرین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ نکلے تو میں ان کے دل جانتا ہوں۔ کیسے نکلے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نکلتے وقت، ہجرت کرتے وقت وہ ڈھونڈ رہے تھے، مال نہیں، پیسہ نہیں، کھجوریں نہیں، کیا؟ فضلا من اللہ۔ تو اب آپ خود سوچو کہ جو ان لوگوں کے بارے میں فدق کے مسئلے چھیڑے، ان لوگوں کے بارے میں جن کی گارنٹی رب نے دی ہے، تو ہم اس دھویں میں ماری ہوئی مخلوق کی بات سنیں یا اپنے رب کی بات سنیں؟ بہت خوب، بہت خوب۔ کیونکہ سارے مہاجرین کے بارے میں، صدیق اکبر مہاجرین میں سے ہیں، بے شک، عمر فاروق مہاجرین میں سے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم مہاجرین میں سے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں، اور ان کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے کہ یہ لالچی نہیں ہیں، یہ ڈرپوک نہیں ہیں۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ سارے جو نکلے ہیں تو نکلے اس انداز میں ہیں کہ یہ فضل اللہ کا ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کا فضل۔ اب یہ ان کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اپنی پڑھ لیں اچھا ہے، ویسے ہی اللہ کی پڑھ لیں۔ تو یہ ان کی کتاب میں یہ آیت لکھی ہے، امام زین العابدین جیسا عالم دین
اور یہ لفظ ان کے لحاظ سے تو کتنا چھوٹا ہوگا، لیکن کتنے بڑے بحر العلوم، اور یہ بھی ان کے لحاظ سے چھوٹا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کے اس وقت سب سے بڑے وارث حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آیت پڑھی، فرمایا پہلا تو یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آگے کیا ہے وینصرون اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے مدد بھی کی ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ اب کوئی دوڑا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات، کسی ذاکر کی ٹین ٹین قرآن کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ لالچی نہیں تھے، وہ مال کے لیے نہیں گئے، وہ دنیا کے لیے نہیں گئے، اور وہ ڈر کے گھر نہیں بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے بھی مددگار تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی مددگار تھے۔ اب جھوٹی موٹی تاریخ اور ان کی گھڑی ہوئی باتیں، اور ادھر اللہ کا قرآن، اور پیش کر رہے ہیں امام زین العابدین، ورنہ ہمیں یہ باتیں کہاں سے ملتی؟ انہوں نے پیش کیا، اور اس پس منظر میں یہ استدلال کرتے ہوئے یہ ہے آیت، اور اس پر ان کی اوصاف بیان کر کے رب نے آگے فیصلہ بھی بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک ہم الصادقون، یہ اے ٹو زیڈ سارے ہی سچے ہیں، یہ سب سچے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ آیت جو موجود ہے، امام زین العابدین نے جب پڑھی تو آپ نے پوچھا ان سے الا تخبرونی انتم ہو؟ قالوا لا، نہ تم ہو، یہ تمہاری شان ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم مخرجو ہو من دیارہم، تم مخرجو ہو، یہ اردو کا ہے، ساتھ عربی میں نہیں ہے، الذین اخرجو من دیارہم واموالہم، کہتے نہیں ہم تو نہیں ہیں، ہم تو پیدا نہیں اس وقت ہوئے تھے جب یہ لوگ، ان کی صفتیں یہ واقع میں ہو چکی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا رب نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ سچے ہیں، چلو یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں، اگلی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا سنو والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ متصل اس کے بعد جو دوسری آیت ہے سورہ حشر کی، آپ نے وہ پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو پہلے ہی مدینہ منورہ میں تھے اور اوپر سے مہاجرین پہنچ گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا انہوں نے دار میں گھر بنایا، تبوؤوا الدار، یہ مدینہ منورہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے دار، اور دوسرا نام ہے ایمان۔ یہ ہے شان صحابہ کی، رہتے ہی ایمان نگر میں ہے، بلکہ نگر والا دو، تیسرا نام ہے رہتے ہی ایمان میں ہے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، تو جو رہتے ایمان میں ہوں اور ان کے ایمان کا کوئی انکار کرے، جو رہتے ایمان میں ہیں قرآن کے بقول والذین تبوؤوا الدار والایمان، جو دار میں اور ایمان میں گھر بنائے بیٹھے تھے، من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم۔ اب یہ رب بتا رہا ہے جو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ آج دیکھو جھگڑا ہے، کوئی کہتے ہیں بنگلہ دیش والے کہتے ہیں برما والے ادھر کیوں آ گئے ہیں، ترکی والے کہتے ہیں شام کے مہاجرین ادھر کیوں آ گئے ہیں، پاکستان والے کہتے ہیں افغانی ابھی جا ہی نہیں رہے، یا اپنے گھر جائیں۔ اور ادھر کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے مہاجرین گئے ہیں تو انصار کے دل باغ باغ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے محبوب کے غلام ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی سبب یک دیگر پیوستائیں، کہ انصار خوش ہیں کہ ہمارے بھائی آئے ہیں، کیوں؟ ہم ایک ہیں، اس لیے کہ ہمارے محبوب ایک ہیں۔
अब इनकी शान युहिब्बूना, यानी दिलों में, एक तो ना जबान पे कोई कहे कि तुम किधर आ गए हो, या कहीं अलहदा बैठ के कोई गिला करें, या कम से कम दिल में सोचें कि क्या हमारे तो अपना गुजारा नहीं हो रहा और यहाँ इतनी की खजूरें होती हैं, मुश्किल से गुजारा, इतनी बड़ी आबादी और आ गई है। तो अल्लाह फरमाता है कि युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, मैं दिल के भेद जानता हूं, सरकार के प्यार में ये सब कुछ कबूल कर गए और उन्हें पसंद है। चलो ये जितना भी खर्चा इन पर हो जाए, महबूब को तो साथ लेके आ गए हैं ना, तो हमें तो महबूब के चेहरे की वजह से इनसे भी प्यार है। कुरान ये बयान करते हुए साथ उनकी ये बात भी बताता है कि उनकी शान क्या है, वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजा मिम्मा ऊतू, कि उन्हें जितना माल दिया गया है, अगरचे उनके अपने गुजारे जितना हो, वो कहते हमें इसकी जरूरत नहीं, हाजत ही नहीं हमें, ये मुहाजिरीन को दे दो, हमारे बाग मुहाजिरीन को दे दो, हमें हाजत ही नहीं है। वो हाजत यानी एक तो है ना कि आज हम जुबान से कहें, ये कुरान अल्लाह का है जो दिलों के भेद जानता है कि अंदर से वो कितने खुश थे और अपने बीवी बच्चे के लिए जो कुछ था, कहते हम भूखे रहेंगे, दे दो ये मुहाजिरीन को, क्योंकि हमारे महबूब को लेके आ गए हैं। क्या बात। यह आयत उस वक्त नाजिल हुई थी कि जब एक सहाबी मेहमान आए मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास, लंबी बात है, सहाबी घर ले गए और कहा घर वाली को कि जब खाना पकेगा तो रात को मैं जब इनको लेके आऊंगा तो खाना जब मैं और मेहमान इकट्ठे बैठे होंगे आप सामने रखोगी, तो उसके बाद आपने चिराग की तरफ जाना है, उसे मुबैना फूंक नहीं मारनी कि फिर मेहमान समझेगा कि ये जानबूझ के क्यों बुझाया गया है। उसको यूं फूंक मारनी है कि तुम लगो कि तुम उसे सही करना चाहती हो, और इसी दौरान चुपके से फूंक मार देनी है। क्यों? देखो आज तो लोग ऐसे काम फराड के लिए करते हैं और उस वक्त लोग ऐसे काम सवाब के लिए करते हैं। यह है शान सहाबा। कहा कि इसलिए कि अगर खाना तो था वही जो मियां बीवी ने और बच्चों ने खाना था, ज़ैद तो था ही कुछ नहीं, और अगर वो खाए और मैं भी ना खाऊं, बच्चे भी ना खाएं, 90 सिबिया ने किए, अपने बच्चों को सुला देना, चिराग बुझा देना और चिराग बुझा के बर्तनों की यूं आवाज देना जैसे हम भी खा रहे हैं। चिराग बुझा के, और इसमें यानी अगरचे वैसे हम बुझाएंगे मुबैना और फिर आवाज पैदा करेंगे तो वो उनके दिल में ख्याल आएगा ये जानबूझ के बुझा के खुद भूखे हैं, वैसे बर्तन इस तरह कर रहे हैं और ये सैर होके खाना नहीं खा सकेंगे। यानी वो सिर्फ पेट की ही ज़ियाफत नहीं करना चाहते, उनके ख्याल की भी मेजबानी करना चाहते हैं कि जिस घर में मैं खा रहा हूं उस घर में उनको पता हो कि बाकी तो भूखे हैं, तो वो खा नहीं पाएंगे। तो कहा यूं करना है कि जैसे तुम चिराग को सही करना चाहती हो और इसी में तुमने फूंक मार देनी है, उसे न पता चले मेहमान को कि जानबूझ के बुझाया। फिर बर्तन रखने हैं, बर्तन उठाने हैं, मेहमान समझेगा कि ये भी सारे खा रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ। जब सुबह दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले ही जानते थे। फरमाया इन्नल्लाह दाहिका अलैकुमा तीलाता लैलतिन, कमाल किया तुम मियां बीवी ने, मेरा रब सारी रात तुम्हें देख देख के मुस्कुराता रहा है। सुभान अल्लाह। ये है तरबियत मेरे आका अलैहिस्सलाम की, ये है सहाबा। क्या बात। दाहे का वैसे इंसानी एहसास है, अल्लाह ताला पर यह लफ्ज बोला जाए तो फिर इसका माना मजाज होता है कि रब खुश होता रहा। तो फरमाया तुमने ऐसा किरदार अदा किया सारी रात। अब रब तो एक घड़ी खुश हो जाए किसी पर तो कितना बड़ा इनाम है।
بس ساری رات رب تم دونوں کو دیکھ کر میاں بیوی کے کتنا اچھا کردار ادا کیا. تو یہ آیت پڑھی امام زین العابدین نے اور ان سے پوچھا کہ رب یہ فرما رہا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگرچہ خود حاجت ہو وہ اوروں کو ترجیح دے دیتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کے گھر 20 قسم کا کھانا ہو، خود کھا چکا ہو، فالتو پڑا ہو اور پھر منگتے کو دے دے. اور ایک یہ ہے کہ ہوئی ایک بندے جتنا اور وہ میاں بیوی بھی نہ کھائیں، بچے بھی نہ کھائیں اور مہمان کو کھلا دے. یہ رب نے ان کے بارے میں آیت نازل کی. جب وہ آ بیٹھا سرکار نے رات کا عرش کا معاملہ ان کے سامنے رکھا اور ادھر سے جبریل آ گئے یہ آیت لے کر کہ یہ عجیب عظیم لوگ ہیں. یہ انصار پہلے تھے مہاجرین اور یہ ہے انصار. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رزلٹ کیا بیان کیا؟ فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے جو اندر سے اتنے خالص ہوں کہ جن میں کوئی لالچ نہ ہو، یہ وہ ہیں رب نے ان کی جنت کا اعلان کر دیا ہے. یہ کامیاب لوگ ہیں. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخبرونی انتم ہو، بتاؤ یہ تمہاری شان میں اترا؟ کہتے اللہ نہیں، ہماری شان میں تو نہیں اترا، یہ تو انصار کے بارے میں ہے. اب امام زین العابدین کہتے ہیں پھر سنو اگلی آیت میں بتاتا ہوں کہ کس کے بارے میں ہے اور تمہارا حکم کیا ہے. تم بک بک کر کے ان دو بڑے لیڈروں کو کہ جن کو ہمارے دادا جی شیخ الاسلام کہتے تھے اور تم ان کے خلاف زبان درازی کر کے ہمیں اپنی حمایت کی کا یقین دلانا چاہتے ہو، ہمیں تم دھوکہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ فرمایا یہ آیت تیسرے نمبر پر کون؟ والذین جاؤوا من بعدہم، انصار اور مہاجرین دونوں جماعتیں ان کے بعد جو آئیں گے. کب تک؟ قیامت تک. یہ تیسری آیت پڑھ کے وہ قیامت تک کا جن کو ایمان کا سرٹیفکیٹ ملے گا قیامت تک. امام زین العابدین کہنے لگے میں اب وہ آیت تیسری پڑھنے لگا ہوں، اب تم سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ کس کے بارے میں، میں بتاؤں گا کس کے بارے میں. تم سے دو پوچھی تم نے بتایا، لہذا ان دو میں تو تم خود مان گئے ہو نہیں ہو، تیسری میں میں بتاؤں گا تم نہیں ہو. یہ ہے سکالر اہل بیت کے، یہ ہے قرآن اور خاندان دونوں اکٹھے. اور کتاب ان کی میں نے سامنے رکھی ہے اور اللہ کی کتاب یہ ہے. کیا رب فرما رہا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے اور قیامت تک آئیں گے ان کو جنت ایک شرط پہ ملنی ہے. کیسے؟ وہ یہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، انصار اور مہاجرین، ان کو بھی بخش دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ہمیشہ یہ دعا کریں گے رب ہمارے دلوں میں انصار و مہاجرین کی کبھی بھی کھوٹ نہ ڈالنا. غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یعنی پہلے آمنو تو وہ ہیں کہ جن سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بعد والے یہ کہیں، تو انصار اور مہاجرین کے بعد والے قیامت تک کے وہ لوگ کہ جن کو قرآن نے سند ایمان دی. امام زین العابدین نے کہا وہی ہو سکتے ہیں
جو انصار اور مہاجرین میں سے ہر ایک کے وفادار ہوں اور تم ان کے لیڈروں پر تنقید کر رہے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. لستم من الذین، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جن کو رب ذوالجلال نے یہ کہا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. لستم، تم نہیں ہو مومنین میں سے. اس واسطے میں تمہاری تنقید نہیں سنوں گا کہ تم پہلے رب سے تو وفا کرو، رب کے قرآن سے تو وفا کرو، پھر میں سمجھوں گا کہ تم ہمارے ووٹر ہو اور ہم سے وفا کرنے والے ہو. اور جنہوں نے قرآن کا انکار کرنا ہے ہم انہیں کس طرح اپنے پاس بٹھائیں. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا. کیا کہا؟ انا اشہدو، انا اشہدو. صرف نہیں، فتویٰ وہ ویسے بھی دے دیتے تو ہمارے لیے کافی تھا. انا اشہدو، فرمایا میں صرف نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. انا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم، تم اس ٹولے میں سے، اس جماعت میں سے، اس لسٹ میں نہیں ہو جنہیں رب قیامت تک کے لیے مومنین کہہ رہا ہے. یہ ہے سنی ہونا. اور یہ لن یتفرقا، جدائی نہیں ہوگی. اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اخرجوا انی، دفع ہو جاؤ میرے دربار سے، دفع ہو جاؤ. توبہ نہیں کرنی تو دفع ہو جاؤ میرے دربار سے. اخرجوا انی، ایک حرف بھی میں اپنی طرف سے لگاؤں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. ہم ایسے نہیں ہیں. اب دیکھو یہ میرے پاس کشف المحجوب شریف پڑی ہے. یہ چونکہ اب موضوع میں سمیٹنا چاہتا ہوں، پیش نہیں کر رہا. یہ اصل نسخہ ہے، اصل نسخہ فارسی. انہوں نے ایران سے چھاپا، یہ نہیں جو ان کا چھپا وہ بھی میرے پاس ہے. اور جہاں داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرق بیان کیا یزید پلید کا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا بات. انہوں نے یزید کے خلاف جو تھا وہ تو لکھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو تھا وہ کاٹ دیا، کیونکہ وہ تہران والے تھے. ہم قرآن والے اور ایمان والے ہیں اور للو پنجو نہیں. اس پنجاب کی دھرتی میں ایمان کا بیج داتا گنج بخش نے بویا ہے. ہم گامیشہ رامیشہ والے نہیں، ہم داتا والے ہیں. اور داتا کا دیوانہ ہونا یہ ہے کہ فارسی میں جو لکھا اور بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قلم سے جو نسخہ آگے چلا وہ یہ پیش کر رہا ہوں میں. انہوں نے کہا اخزاہ اللہ دون ابی ہے. یہ دون ابی ہے کاٹا ہے تہران والوں نے. اردو والوں نے تو پتہ نہیں ویسے کیسے کیسے ترجمے کیے کہ یزید کے بعد کیا کہنا ہے. آج کچھ لوگوں کو دونوں طرف سے بیماری لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ یزید کو کیا کہنا ہے. داتا صاحب سے تو پوچھو یزید کو کیا کہنا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہنا ہے. اخزاہ اللہ دون ابی ہے، کہا رب رسوا کرے یزید کو. خزج کا لفظ